تو آج ہم ایک نئے قانون کا جائزہ لے رہے ہیں جو پنجاب میں حال ہی میں نافذ ہوا ہے۔ پنجاب پرائس کنٹرول آف ایسینشل کموڈیٹیز ایکٹ 2024۔ یہ قانون، اس کا نمبر VII آف 2024 ہے اور یہ 14 جون 2024 سے نافذ العمل ہو چکا ہے۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس اس کا سرکاری متن یعنی آفیشل ٹیکسٹ موجود ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم کوشش کریں گے کہ اس قانون کے آپ کہہ لیں بنیادی مقاصد کیا ہیں، اس کا دائرہ کار کیا ہے، جی، اور کچھ اہم تعریفیں جو اس میں استعمال ہوئی ہیں ان کو سمجھیں۔ مطلب ایک طرح سے اس قانون کو کھول کر دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک۔ اچھا، تو پہلا سوال تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ یہ قانون لایا کیوں گیا؟ مطلب اس کی ضرورت کیا تھی؟ جی دیکھیں، سرکاری متن کی جو تمہید ہے جسے پری ایمبل کہتے ہیں، اس میں واضح لکھا ہے کہ مقصد ہے ضروری اشیاء کی قیمتوں کے تعین کے لیے ایک مؤثر نظام فراہم کرنا۔ اچھا۔ اور خاص طور پر پنجاب میں مصنوعی مہنگائی اور ناجائز منافع خوری کو کنٹرول کرنا۔ یہ الفاظ بڑے اہم ہیں، مصنوعی اور ناجائز، یعنی صرف مہنگائی نہیں بلکہ وہ مہنگائی جو جان بوجھ کر پیدا کی گئی ہو۔ بالکل، یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ قانون سازی واضح طور پر مارکیٹ میں غیر فطری یعنی ان نیچرل تبدیلیوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ یہ اشارہ دیتا ہے کہ حکومت سمجھتی ہے کہ مارکیٹ میں قیمتوں کو جان بوجھ کر بڑھانے والے عناصر موجود ہیں۔ یہ صرف ڈیمانڈ سپلائی کا کھیل نہیں ہے۔ تو آئیے اس قانون میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا نام تو ہم نے دیکھ لیا۔ سیکشن 1 کہتا ہے کہ اس کا اطلاق پورے پنجاب پر ہوگا اور فوری طور پر۔ جی، یعنی صوبے کے ہر ضلع، ہر تحصیل، ہر قصبے میں یہ لاگو ہے، کوئی علاقہ مستثنا نہیں۔ یہ تو ہو گیا اس کا دائرہ کار۔ اب آتے ہیں سیکشن 2 کی طرف جو تعریفوں یعنی ڈیفینیشنز کے بارے میں ہے۔ جی، یہ سیکشن اہم ہے کیونکہ یہیں سے قانون کی بنیاد سمجھ میں آتی ہے۔ اس میں ایک بہت اہم کردار بتایا گیا ہے، کنٹرولر آف پرائسز اینڈ سپلائز۔ قانون کہتا ہے کہ متعلقہ ضلع کا ڈپٹی کمشنر یعنی DC ہی یہ کنٹرولر ہوگا۔ ہاں، یہ ایک اہم انتظامی فیصلہ ہے۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ کیا یہ DC پر جو پہلے ہی کافی مصروف ہوتے ہیں ان پر بوجھ کا مزید اضافہ نہیں؟ دیکھیں، ڈپٹی کمشنر کو یہ ذمہ داری سونپنے کے فائدے بھی ہیں اور چیلنجز بھی ہیں۔ اچھا۔ فائدہ یہ ہے کہ یہ موجودہ انتظامی ڈھانچے کو استعمال کرتا ہے۔ ہر ضلع میں DC موجود ہیں، ان کے پاس اختیارات ہیں، وہ ضلعی مشینری کو سمجھتے ہیں، تو الگ سے نیا محکمہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ صحیح۔ لیکن چیلنج وہی ہے جو آپ نے کہا، DCs پر پہلے ہی بہت زیادہ کام کا بوجھ ہوتا ہے۔ کیا وہ اس اضافی اور بہت اہم ذمہ داری کو واقعی وقت اور توجہ دے پائیں گے؟ یہ تو ایک سوالیہ نشان رہے گا۔ جی، یا یہ صرف ایک کاغذی کارروائی بن کر رہ جائے گا؟ اس کے لیے انہیں شاید اضافی وسائل، ٹیم اور واضح ہدایات کی ضرورت ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اگلی تعریف ہے ڈیلر کی۔ قانون کہتا ہے کہ اس سے مراد کوئی بھی شخص ہے جو کسی ضروری چیز کو بیچنے کا کاروبار کرتا ہو۔ جی، چاہے وہ تھوک فروش ہو یا خوردہ فروش، اور چاہیے اس کا بنیادی کاروبار ہو یا نہ ہو۔ یہ تعریف تو بہت ہی وسیع لگ رہی ہے۔ ہاں، یہ تعریف جان بوجھ کر بہت وسیع رکھی گئی ہے۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ مقصد یہ ہے کہ سپلائی چین میں کوئی بھی بچ نہ پائے۔ بڑا ڈسٹریبیوٹر ہو، سپر سٹور ہو یا محلے کی چھوٹی سی کریانہ دکان۔ اچھا۔ اگر وہ ضروری شے بیچ رہا ہے تو وہ اس قانون کے دائرے میں آتا ہے۔ اس سے قانون کا اطلاق ہر سطح پر ممکن بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو چھوٹا دکاندار ہوں یا یہ میرا سائیڈ بزنس ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اگر آپ وہ شے بیچ رہے ہیں جو ضروری قرار دی گئی ہے تو آپ ڈیلر ہیں۔ اب آتے ہیں سب سے اہم تعریف پر جس کا آپ نے ذکر کیا، ایسینشل کموڈٹی یعنی ضروری شے۔ جی، قانون کہتا ہے کہ اس سے مراد وہ اشیاء ہیں جو قانون کے ساتھ منسلک ایک شیڈیول میں درج ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ ہے۔ کیا؟ ہمارے پاس جو قانون کا متن ہے اس میں وہ شیڈیول شامل نہیں ہے۔ یہ تو واقعی ایک اہم نکتہ ہے، کیونکہ سارا قانون تو انہی اشیاء پر لاگو ہونا ہے جو اس شیڈیول میں ہوں گی۔ بالکل۔ تو جب تک وہ شیڈیول نہیں آتا ہمیں یہ معلوم ہی نہیں کہ کن کن چیزوں کی قیمتیں کنٹرول ہوں گے۔ یہ ایک طرح کی آپ کہہ لیں کمی ہے، لیکن اگر ہم قانون کے مندرجات یعنی کانٹینٹس کو دیکھیں تو وہاں سیکشن 21 کا ذکر ہے۔ ہاں، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ حکومت کو اختیار دیتا ہے کہ وہ اس شیڈیول میں ترمیم کر سکے، یعنی وہ چیزیں شامل یا خارج کر سکتی ہے۔ اچھا،
تو یہ لچک رکھی گئی ہے۔ جی، یہ لچک ضروری بھی ہے کیونکہ وقت کے ساتھ حالات بدلتے ہیں. ہو سکتا ہے آج جو چیز ضروری ہے کل نہ ہو یا کوئی نئی چیز ضروری بن جائے. لیکن جب تک وہ پہلی لسٹ ہی نہیں آتی تب تک تو غیر یقینی صورتحال ہے. کیا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ عام طور پر کیا چیزیں ضروری سمجھی جاتی ہیں؟ دیکھیں، اندازہ ہی لگا سکتے ہیں. عام طور پر آٹا، چینی، گھی، تیل، دالیں، دودھ، گوشت، پیاز، ٹماٹر. بنیادی کھانے پینے کی چیزیں۔ جی، بنیادی خوراکی اشیاء. ہو سکتا ہے کچھ بنیادی ادویات بھی شامل ہوں، لیکن یہ صرف قیاس آرائی ہے. اصل فہرست تو نوٹیفیکیشن کے بعد ہی پتہ چلے گی. اور یہ سیکشن 21 کا اختیار، کیا اس سے مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال نہیں بڑھ جائے گی اگر حکومت بار بار لسٹ بدلتی رہے؟ یہ بالکل ممکن ہے. اس اختیار کو بہت احتیاط سے استعمال کرنا ہوگا. بار بار تبدیلی سے کاروباری افراد کے لیے منصوبہ بندی کرنا مشکل ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا، سیکشن 2 میں کچھ اور تعریفیں بھی ہیں، جیسے کاؤنسل اور ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹی۔ جی، ان کا ذکر سیکشن 3 میں بھی ہے، جو ان کے قیام کے بارے میں ہے. تو یہ کاؤنسل اور کمیٹیاں کیا کریں گی؟ ایسا لگتا ہے کہ ایک صوبائی سطح پر پرائس کنٹرول کاؤنسل ہوگی اور ہر ضلع میں ڈی سی کی سربراہی میں ایک ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹی. یعنی ڈی سی اکیلے نہیں ہوں گے؟ جی، یہ ایک اچھا انتظامی ڈھانچہ لگتا ہے. صوبائی کونسل شاید پالیسی بنائے گی، قیمتوں کے تعین کے اصول وضع کرے گی اور نگرانی کرے گی. اور ضلعی کمیٹی؟ ضلعی کمیٹی کا کام ہوگا ڈی سی کی مدد کرنا، مقامی مارکیٹ پر نظر رکھنا، قیمتوں کی نگرانی کرنا اور شاید عوامی شکایتیں سننا. تو یہ ایک پورا نیٹ ورک بنانے کی کوشش ہے۔ بالکل، یہ ذمہ داری کو تقسیم کرنے اور مقامی سطح پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی کوشش ہے. اچھا، تو ہم نے قانون کا مقصد، دائرہ کار اور کچھ اہم کردار اور تعریفیں دیکھ لیں. اب ذرا اس کے عملی پہلو پر بات کرتے ہیں. قانون کے مندرجات پر نظر ڈالیں تو سیکشن 6 سے لے کر آگے کافی اہم چیزیں ہیں. جی، یہ سیکشنز اصل میں قانون کا دل ہے. سیکشن 6 ہے فکسیشن آف پرائسز، یعنی قیمتوں کا تعین. یہ سب سے اہم لگتا ہے اور شاید سب سے متنازع بھی ہو سکتا ہے. یہ سیکشن غالباً کاؤنسل یا کنٹرولر ڈی سی کو اختیار دے گا کہ وہ ضروری اشیاء کی زیادہ سے زیادہ قیمتیں مقرر کر دیں. یعنی پرائس کیپنگ؟ جی، ایک طرح سے. لیکن قیمت مقرر کرنا بہت حساس معاملہ ہے. اگر قیمت بہت کم رکھتی تو ہو سکتا ہے وہ چیز مارکیٹ سے غائب ہی ہو جائے. کیونکہ بیچنے والے کو نقصان ہوگا. بالکل. اور اگر بہت زیادہ رکھتی تو قانون کا مقصد ہی ختم ہو گیا. اس لیے قیمت کا تعین بہت سوچ سمجھ کر، اصل لاگت اور مناسب منافع کو مد نظر رکھ کر کرنا ہوگا. یہ تو بڑا مشکل کام لگتا ہے. بہت مشکل. اس کے لیے ماہرین کی ضرورت ہوگی، مارکیٹ کا ڈیٹا چاہیے ہوگا اور شفافیت بھی. اچھا، فرض کریں قیمت مقرر ہو گئی اور کوئی اس پر نہیں بیچتا یا مال چھپا لیتا ہے، جسے ذخیرہ اندوزی کہتے ہیں. اس کے لیے پھر سیکشن 7 ریسٹرکشن آن سیل ایٹسٹرا اور سیکشن 8 پاور ٹو آرڈر سیل، سیزر ایٹسٹرا ہے. یہ کیا کہتے ہیں؟ سیکشن 7 شاید ذخیرہ اندوزی یا مقررہ قیمت سے زیادہ پر بیچنے پر پابندی لگاتا ہے، اور سیکشن 8 کنٹرولر یعنی ڈی سی کو اختیار دیتا ہے کہ وہ ایسے مال کو ضبط کر لے. ضبط کر لے؟ جی، یا پھر ڈیلر کو حکم دے کہ وہ مال مقررہ قیمت پر فروخت کرے. سیکشن 9 بھی ہے، جو حکام کو ڈیلر سے معلومات جیسے سٹاک کتنا ہے طلب کرنے کا اختیار دیتا ہے. تو یہ تو کافی سخت اختیارات ہیں. جی، عمل درآمد کے لیے سخت اختیارات ضروری سمجھے جاتے ہیں. اور اگر کوئی پھر بھی باز نہ ہے تو؟ سیکشن 10 پینالٹیز یعنی سزاؤں کا ذکر کرتا ہے. جی، قانون توڑنے پر سزا تو ہوگی؟ متن میں تفصیل نہیں، لیکن عام طور پر ایسے قوانین میں جرمانہ، قید یا دونوں شامل ہوتے ہیں. کاروبار کا لائسنس بھی منسوخ ہو سکتا ہے؟ بالکل. سنگین خلاف ورزی پر یہ بھی ہو سکتا ہے. سزا کا مقصد صرف سزا دینا نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں کو بھی روکنا ہوتا ہے کہ وہ قانون نہ توڑیں. ڈیٹرنس جسے کہتے ہیں. فرضی میں فرق رکھا جائے. یقیناً انصاف کا تقاضا یہی ہے، اور اسی لیے سیکشن 12 اپیل کا ذکر بھی ہے. ہاں، اپیل کا حق. یہ کیا ہے؟ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کنٹرولر ڈی سی کا فیصلہ غلط ہے یا اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل کر سکتا ہے. کہاں اپیل کرے گا؟
قانون میں شاید بتایا گیا ہوگا کہ اپیل کس فورم پر ہوگی، ہو سکتا ہے کوئی ٹریبیونل ہو یا اعلیٰ عدلیہ۔ یہ ایک اہم حفاظتی اقدام ہے تاکہ اختیارات کا ناجائز استعمال نہ ہو۔ صحیح۔ ایک اور سیکشن ہے سیکشن 14 آفینسز بائی کارپوریشنز ایکسیٹرا، یعنی کمپنیوں کے جرائم۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی خلاف ورزی کسی کمپنی یا فرم کی طرف سے ہوتی ہے تو صرف وہ ملازم نہیں پکڑا جائے گا جس نے وہ کام کیا، اچھا، بلکہ کمپنی کے جو ذمہ دار لوگ ہیں جیسے ڈائریکٹرز، مینیجرز، ان کو بھی جواب دہ ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ جب تک کہ وہ یہ ثابت نہ کر دیں کہ یہ ان کی لا علمی میں ہوا یا انہوں نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ بالکل، یہ بڑی کمپنیوں کو بھی قانون کے دائرے میں لاتا ہے۔ دو اور سیکشنز ہیں جن پر آپ نے پہلے اشارہ کیا تھا جو تھوڑے ٹیکنیکل لگتے ہیں، سیکشن 17 ثبوت کا بوجھ اور سیکشن 18 اقدام کا تحفظ۔ یہ سیکشن 17 کیا چیز ہے؟ یہ تھوڑا پیچیدہ ہے۔ عام طور پر فوجداری قانون میں الزام لگانے والے پر یعنی استغاثہ پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ملزم کا جرم ثابت کرے۔ ہاں، انوسنٹ انٹل پروون گلٹی۔ جی، لیکن سیکشن 17 جیسی شکیں جو کچھ خاص قانونوں میں ہوتی ہیں وہ بعض صورتوں میں یہ بوجھ ملزم پر ڈال دیتی ہیں۔ یعنی ملزم کو اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہوگی۔ کچھ خاص حالات میں ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی ڈیلر پر الزام ہے کہ اس نے مقررہ قیمت سے زیادہ وصول کیا تو شاید اسے ثابت کرنا پڑے کہ اس نے ایسا نہیں کیا یا اس کی کوئی جائز وجہ تھی۔ یہ عمل درآمد کو آسان بنا سکتا ہے۔ لیکن اس پر تنقید بھی ہو سکتی ہے کہ یہ انصاف کے اصولوں کے خلاف ہے۔ جی بالکل، اس پر بحث کی گنجائش رہتی ہے۔ اور سیکشن 18 جو سرکاری اہلکاروں کو تحفظ دیتا ہے، انڈیمنٹی۔ یہ شک عام طور پر سرکاری افسروں اور ملازمین کو قانونی کارروائی سے تحفظ دیتی ہے اگر انہوں نے اس قانون کے تحت اپنی ذمہ داریاں نیک نیتی یعنی گڈ فیتھ میں انجام دی ہوں۔ مقصد یہ کہ وہ ڈر کے بغیر کام کر سکیں۔ جی، لیکن یہاں بھی وہی توازن کا سوال آتا ہے۔ نیک نیتی سے کام کرنے والے آفیسر کا تحفظ ضروری ہے، لیکن اگر کوئی آفیسر اختیارات کا غلط استعمال کرے تو اس کی جواب دہی بھی ہونی چاہیے۔ یہ واقعی ایک نازک توازن ہے۔ بہت نازک۔ اچھا، اس کے علاوہ قانون میں کچھ اور عام نوعیت کی شکیں بھی ہیں، جیسے سیکشن 19 اور 20 جو رولز اور ریگولیشنز بنانے کا اختیار دیتی ہیں۔ جی، یہ حکومت یا متعلقہ اداروں کو مزید تفصیلات طے کرنے کا اختیار دیتی ہیں تاکہ قانون پر عمل درآمد ہو سکے۔ اور سیکشن 22 ہے اوور رائڈنگ ایفیکٹ۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر اس قانون کی کوئی بات قیمتوں کے کنٹرول سے متعلق کسی پرانے قانون سے ٹکراتی ہے تو اس نئے قانون کی بات مانی جائے گی۔ یہ اسے زیادہ طاقتور بناتا ہے۔ اور آخر میں سیکشن 23 ریپیل اینڈ سیونگ، یہ کیا ہے؟ یہ عام طور پر اسی موضوع پر کسی پرانے قانون کو منسوخ کرتا ہے، لیکن اس پرانے قانون کے تحت جو کارروائیاں ہو چکی ہیں انہیں تحفظ دیتا ہے تاکہ کوئی قانونی خلا پیدا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس ثانی بحث کا خلاصہ کیا ہے؟ اگر ہم سمیٹے تو پنجاب میں ضروری اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک نیا جامع قانون ایکٹ VI آف 2024 آ چکا ہے اور فوری نافذ العمل ہے۔ جی، یہ پورے صوبے پر لاگو ہے۔ ڈپٹی کمشنر کو مرکزی کردار دیا گیا ہے، ان کی مدد کے لیے صوبائی کونسل اور ضلعی کمیٹیاں ہوں گی۔ صحیح۔ قانون قیمتوں کے تعین، ذخیرہ اندوزی کی روک تھام، خلاف ورزی پر سزاؤں اور اپیل کا ایک پورا نظام فراہم کرتا ہے، اور مقصد جیسا کہ شروع میں کہا، مصنوعی مہنگائی اور ناجائز منافع خوری کو روکنا ہے۔ ہاں، کاغذ پر تو یہ ایک مکمل نظام نظر آتا ہے، ارادے بھی نیک لگتے ہیں، لیکن ایک حتمی سوچ یا کہہ لیں کہ ایک اہم سوال یہ ہے کہ اس کی اصل کامیابی کس چیز پر منحصر ہوگی؟ کن چیزوں پر؟ میرے خیال میں چند چیزیں بہت اہم ہیں۔ پہلی، وہ شیڈیول، جب تک وہ نہیں آتا قانون کا دائرہ کار واضح نہیں ہے۔ صحیح۔ دوسرا اور شاید سب سے اہم، اس کا نفاذ ہے۔ کیا یہ ادارے، یہ کونسل، یہ ڈی سیز واقعی مؤثر طریقے سے قیمتوں کا تعین کر پائیں گے؟ کیا وہ مارکیٹ کو سمجھے بغیر فیصلے کریں گے یا ڈیٹا کی بنیاد پر؟ کیا سزائیں واقعی اتنی ہوں گی کہ لوگ قانون توڑنے سے ڈریں؟ اور کیا اپیل کا نظام واقعی انصاف فراہم کرے گا؟ کیا سیکشن 17 اور 18 کا توازن برقرار رہے گا؟ یعنی اصل امتحان عمل درآمد کا ہے۔ بالکل، نظام تو بنا دیا گیا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ زمین پر کیسے کام کرتا ہے۔ کیا یہ واقعی مارکیٹ میں استحکام لاتا ہے یا مزید بگاڑ پیدا کرتا ہے؟ اور وہ بنیادی سوال کہ کیا یہ مصنوعی مہنگائی کو پکڑ پائے گا؟ یہی اصل چیلنج ہے۔ کیا انتظامیہ واقعی فرق کر پائے گی؟
کہ قیمت کا اضافہ عالمی منڈی، ٹرانسپورٹ یا موسمی اثرات کی وجہ سے ہے یا کسی کی ملی بھگت سے، یہ ثابت کرنا آسان نہیں ہوگا۔ تو انجام کار کیا یہ قانون عوام کو کچھ ریلیف دے پائے گا؟ یہ ملین ڈالر سوال ہے۔ امید تو یہی کی جانی چاہیے کہ یہ صرف ایک اور قانون بن کر نہ رہ جائے، بلکہ اس سے واقعی قیمتوں میں کچھ استحکام آئے اور ناجائز منافع خوری کم ہو۔ لیکن اس کا جواب صرف وقت دے گا۔ اسی نکتے پر ہم پنجاب پرائس کنٹرول آف ایسنشل کموڈیٹیز ایکٹ 2024 کے اس ابتدائی جائزے کو ختم کرتے ہیں۔ ہم نے اس کی بنیادی ساخت، مقاصد اور کچھ ممکنہ چیلنجز کو سمجھنے کی کوشش کی۔ جی، اب آگے دیکھنا ہوگا کہ اس پر عمل درآمد کیسے ہوتا ہے اور اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ بالکل۔